علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عریشہ ناولز۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں قسط نمبر 22، جس کو میری آواز پسند نہیں ہے، جو کہ مجھے اب پتہ چلا ہے، میرے سارے ریڈرز نے بتایا کہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ اور جن کو یہ خوبصورت آواز پسند نہیں وہ میوٹ کر لیں، اور جن کو پسند ہے اور میں سلو لگتی ہوں وہ سپیڈ تیز کر لیں۔ تو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ دست دارم قسط نمبر 22، تحریر عریشہ۔ دارم سائیں، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی تو دارم سائیں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ بولو جانم سائیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتا خمار آلودہ لہجے میں بولتا اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جس سے در کے بدن میں سنسناہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ دارم سائیں کی مضبوط فولاتی گرفت میں قید تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ دارم سائیں کی قربت اسے پاگل کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی منمانیوں پر اترتا کانوں کی لو سے گال تک کا سفر اپنے لبوں سے طے کر چکا تھا۔ اس کا معصوم دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دارم کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس کی پناہوں میں آنے کے بعد وہ کچھ بھی بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ثانیہ نہ آ جائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کو رخصت کرنے کے بعد آج رات اسی کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دارم سائیں پلیز، اس کے لبوں کو اپنے گالوں سے مزید اپنے لبوں کی طرف محسوس کرتے وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی۔ شاید آج وہ ساری دیواریں گرانے کے ارادے رکھتا تھا۔ ہاں بولو جانم سائیں، بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں سن رہا ہوں، بلکہ تمہیں ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری سانسوں کا رقص مدہوش کر دیتا ہے، تمہاری قربت بہکاتی ہے مجھے۔ میرا یہ دل تمہاری مہکتی سانسوں پر باغی ہو جاتا ہے۔ تمہارے الفاظ سے زیادہ تمہاری خوشبو مجھے مدہوش کر دیتی ہے۔ تمہاری زبان سے زیادہ شور تو یہ سانسیں مچاتی ہیں۔ تم کہیں یہاں میرے قتل کے ارادے سے تو نہیں آئی؟ اگر ہاں تو اس مقصد میں تم جلد ہی کامیاب ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہاری قربت یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے۔ تم سچ میں مجھے قتل کر دو گی جانم سائیں، اور میں قتل ہونے کو دل و جان سے راضی ہوں، بس زہر ان لبوں سے پلانا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے دہکتے لبوں سے مہر لگاتا، اپنے جذبات اس کی نازک جان پر لوٹاتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی شدتوں کی آگ سہتی وہ نڈال سی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کی سخت گرفت میں قید تھے۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس کی معصوم جان خطرے میں آ چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، لیکن سامنے والا تو ستم گر تھا، نور نہ سہی لیکن شاید وہ اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں سانس لیتا مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ جب اپنے گال پر اسے نمی سی محسوس ہوئی، وہ لمحے میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اس کے ہاتھوں کو بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نور تیزی سے اٹھ کر بیٹھی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، جس سے بہت دور کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ دل فریبی سے مسکرا دیا۔ یہ تو صرف ڈیمو تھا جانم سائیں، تم تو ابھی سے آنسو بہانے لگی۔ یہ تو میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہیں جس سے تم گھبرا گئی۔ ابھی تو تم نے ایک عرصہ میری شدتوں کو جھیلنا ہے، ایک عرصہ میری باہوں میں گزارنا ہے، میری سانسوں میں سانسیں لینی ہیں۔ یہ آنسو صاف کر کے آنا پرسوں، کیونکہ پرسوں کی رات صرف میری چلے گی، تم پر بھی، تمہاری روح پر بھی اور تمہاری سانسوں پر بھی۔ پرسوں سے تم پر صرف دارم سائیں کا حق ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں۔ تمہاری مہندی دیکھنے آیا تھا، لیکن تم نے پھر سے بہکا دیا۔ اس نے سارا الزام اس پر ڈال کر اپنا کرتا ٹھیک کیا اور باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ در خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ شدید سرخ ہو چکا تھا۔ شاید یہ بھی دارم شاہ کی قربت کا ہی اثر تھا۔ اس نے ایک چور نگاہ دروازے کی تک جاتے دارم کو دیکھا، جب وہ اچانک پلٹا۔ کل نکاح قبول کرتے ہوئے یاد رکھنا، جب 15 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا، میں 13 سال کا تھا، اور وہ دن میری یادداشت میں محفوظ ہے۔
یہ نکاح صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تب تم بچی تھی اور تمہارے بابا سائیں کو لگتا ہے کہ شاید تمہیں وہ دن یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم کچھ بھی بھولی نہیں ہو۔ اس بات پر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے کیسے پتا چلا نور کو وہ دن یاد ہے؟ تو کیا وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا؟ اس کے اندر کا چور سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر اس نے فوراً ہی نظر جھکا لی۔ یہ انسان اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ ہاں جانم سائیں میں ہوں، تمہاری ہر سوچ کو میں جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے میں جانتا ہوں، تم بچپن میں میرے بارے میں کیا سوچتی تھی، تمہاری ہر سوچ کو تمہاری آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے۔ اپنے لہجے، اپنے انداز سے تم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، دارم شاہ کو نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چلا اٹھی تھی، جبکہ اس کے چلانے پر دارم شاہ کا خوبصورت قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا اور اس قہقے پر نور بے ساختہ ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا تھا۔ یہ وہ کیا بول گئی تھی، وہ خود بھی سمجھ نہ آیا۔ ہا 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 ہا، جانم سائیں، میں نے تو تم محبت کا نام بھی نہیں لیا، میں تو نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے بابا سائیں کی خواہش ہے کہ نکاح دوبارہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ نکاح دوبارہ ہو۔ میں نے تو انہیں بتایا بھی تھا کہ دوبارہ نکاح نہ بھی ہو تو بھی ہم دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شاید ان کی خواہش تھی اور وہ تمہیں دلہن بنے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش تو پوری کرنی پڑے گی۔ میں اب سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر شاید تمہیں میرے خواب بھی دیکھنے ہوں گے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انجانے میں وہ کس طرح اس کے جذبات سے آگاہ ہو گیا تھا، اتنی آسانی سے وہ اس کا راز جان گیا تھا۔ اس کے دعوے، مقصد سب درے کے درے رہ گئے تھے۔ اس نے کیسے اتنی آسانی سے اپنا راز اس کے ہاتھوں میں دے دیا؟ لیکن نہیں، وہ اسے غلط ثابت کر دے گی، وہ اسے بتا دے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بات جو وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ سے بھی نہیں کہتی تھی، وہ آج دارم شاہ کے منہ پر کہہ گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اپنی کمزوری دارم شاہ کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی، لیکن نہیں، اس چیز کو وہ اپنی کمزوری نہیں بننے دے گی۔ وہ دارم شاہ پر ثابت کرے گی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اس کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہاں صرف اور صرف جائیداد کے لیے آئی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو اس بات پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ آپ رات کے تقریباً 11:30 بجے دلہن کے کمرے میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ در کے روم سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ہی ساحر نے اسے پکڑ لیا۔ میری منکوحہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے پوچھنے گیا تھا کہ اب کیسی طبیعت ہے۔ وہ آگے کو قدم اٹھاتا اس پر جتا بھی گیا تھا کہ وہ دلہن سے کیا تعلق رکھتا ہے۔ ساحر اس کی بات سنتا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس کی طبیعت خراب کر کے آئے ہوں گے، ساحر شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اگر میں نے طبیعت خراب کی بھی ہے تو ٹھیک بھی میں خود کر لوں گا، تمہیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے کندھے پر مصنوعی دھول اڑاتے ہوئے بولا۔ یہ زیادتی ہے دارم سائیں، اس گاؤں کے لوگ آپ کو بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ آدھی رات کو ایک مہندی کی دلہن کے کمرے میں، ہائے اللہ، اگر یہ بات کسی کو پتہ چل جائے تو آپ کی عزت کا تو کباڑہ نکل جائے گا۔ وہ اب بھی باز نہ آیا۔ ساحر سائیں، عزت میری ہے نا، اب اس کا کباڑہ نکلے یا مقبرہ بنے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو اور تم فی الحال نکاح کی تیاریاں کرو، صبح تمہیں بھی دلہا بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا اس پر ایک اور راز کھول گیا تھا جس پر پہلے تو ساحر سائیں حیرانگی سے دیکھنے لگا، پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میرا نکاح؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بے حد حیرانگی سے کہنے لگا۔ مطلب میرا نہیں ساحر سائیں، مطلب تو بابا سائیں اور چاچو سائیں کا ہے۔ تمہارا نکاح کر کے وہ تمہیں دلہا بنا دیکھنا چاہتے ہیں، باقی کے سارے سوالات تم ان سے ہی کرو، تمہیں وہی جواب دیں گے۔ مجھے اس وقت بہت سخت نیند آ رہی ہے اور میں بہت خوش ہوں، لیکن یہ خوشی تمہارے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے خوشی مجھے اکیلے ہی منانی ہے، تو تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے حیران اور پریشان چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ پرسکون سا بیڈ پر دراز ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ نے جیسے گھر بنا لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ نور نے اتنی آسانی سے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل سی برپا کر دی تھی
کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، جبکہ وہ تو پہلے دن سے ہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی جان گیا تھا کہ نور اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے نزدیک آتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جھٹکتی ہے یا نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے خود سے دور کرتی ہے یا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی حیا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا گھبرانا، شرمانا اسے اس کی طرف پوری طرح سے راغب کر گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا نکاح ہونے والا تھا ثنا سے، اس کے نکاح کا سوٹ وہ خود پسند کر کے لائی تھی۔ صرف 4 سال کی تھی، لیکن دارم کے ساتھ چند دن میں ہی وہ اس کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کا بیسٹ فرینڈ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بس ایک ہی ضد پکڑ لی کہ دارم سائیں صرف اس کا دوست ہے، وہ ثنا کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضد پھر سمرا کی آوارگی دیکھتے ہوئے دادا سائیں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کی شادی دارم سائیں سے کریں گے، اور ثنا کے جذبات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ فیصلہ بہت اچانک کیا گیا تھا۔ ثنا صرف 8-9 سال کی تھی، اور ایک 8-9 سال کی لڑکی کیا سمجھ سکتی ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اور پھر اس دن ثنا کی جگہ نور کو دارم کی دلہن بنا دیا گیا۔ اس دن وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا دوست ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا ہے۔ دارم بھی بہت خوش تھا، کیونکہ ثنا سے کہیں زیادہ اسے اپنی یہ چھوٹی سی کزن پسند تھی۔ 15 سال پہلے تو وہ بے دریغ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، لیکن اب وہ چھپانے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ دارم تو اس کی آنکھوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے دن ہی اپنے لیے جذبات دیکھ چکا تھا۔ اس نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن اب وہ اس سے محبت کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو یہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ وہ تو اس سے طلاق لینے کے لیے یہاں آئی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس سے اپنے دل کی بات چھپا نہیں پائی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ کب دارم شاہ اس کے دماغ سے کھیل کر اس کے دل کی بات اس کے لبوں پر لے آیا تھا، اور اب وہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ دارم سے بات کر کے وہ کافی حیران تھا کہ کیا سچ میں کل اس کا نکاح ہونے والا ہے؟ بابا سائیں نے بھی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا زاوش جانتی تھی؟ شاید بابا سائیں نے اسے اسی لیے اپنے کمرے میں بھی بلایا تھا، لیکن یوں اچانک اتنا جلدی شادی، یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے زاوش سے بات کرنی تھی کہ کیا وہ جانتی ہے کہ کل اس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے، یا اسے بھی اب تک کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ سب سے پہلے زاوش کے کمرے کی جانب گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور سب سے حیرانگی والی بات یہ تھی کہ تائی اماں سائیں اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھی، اور کمرے کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھی۔ فی الحال اس نے کمرے کے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، لیکن تائی اماں سائیں کی باتوں نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں اماں سائیں، میں ساحر سائیں سے شادی نہیں کر سکتی، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میں کبھی بھی ساحر شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ایک نشائی ہیں، دن رات سگریٹ اپنے لبوں میں دبا کے رکھتے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ ایسے انسان کے ساتھ میں ساری زندگی گزاروں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں کسی لولے لنگڑے سے شادی کر لوں گی، لیکن ساحر شاہ کبھی نہیں۔ میرا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں مر کر بھی کبھی ساحر شاہ کی دلہن نہیں بنوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا ساحر سائیں اپنی مٹھی بھیجتا سختی سے اپنے ہاتھ ساتھ والی دیوار پر مار گیا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگی تھی، غصے سے اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر جا کر اس لڑکی کی زبان کھینچنے جو ضرورت سے زیادہ چل رہی ہے۔ اب تو میری شادی تم سے ہی ہوگی زاوش بی بی، اب تمہیں ساری زندگی اسی نشائی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وہ غصے سے کہتا وہیں سے پلٹ گیا۔ ایک جنگ اس کے دماغ میں چھڑ چکی تھی، جبکہ دوسری جنگ کمرے کے اندر اب بھی جاری تھی۔ آواز کم رکھو لڑکی، خبردار اب کوئی بھی بکواس کی۔ اور تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کس کے ساتھ نہیں؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، اور تمہاری شادی ساحر سائیں سے ہی ہوگی۔ یہ فیصلہ تمہارے بابا سائیں نے کیا ہے، اور اگر ان کے فیصلے کے خلاف جا کر تم نے ان سے بغاوت کی تو تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لولا لنگڑا کہنا بہت آسان ہے، ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے، اور جس طرح سے
ساحر سائیں کو نشائی کہہ رہی ہو نا؟ یاد رکھنا، نشائی صرف سگریٹ نہیں پیتے بلکہ ہر حد پار کر جاتے ہیں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک برائی جو تم اس میں ڈھونڈ کر نکال دو؟ وہ سگریٹ پیتا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اس کی ماں بن کر خیال رکھیں، اسے صحیح غلط کی پہچان بتائیں، لیکن ہم صرف اس کی تائی اور چاچی ہی بنی رہی۔ ہم نے کبھی اس کی ماں بننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ کسی غلط راستے پر گیا تو اس کے قصوروار ہم ہیں، وہ نہیں۔ اور اگر تمہیں ساحر شاہ سے شادی سے انکار ہے تو یہ بات خود جا کر اپنے باپ کے کانوں میں ڈال دینا، پھر آگے فیصلہ کریں گے کہ تمہاری شادی کسی لولے لنگڑے سے ہوگی یا پھر ساحر شاہ جیسے قابل انسان سے۔ وہ بے حد غصے سے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زاوش اب سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کوئی حل نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا سائیں کے سامنے آواز اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے نصیب میں یہ نشائی ہی لکھا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی پسند نہیں تھا، اپنے کزن میں سب سے زیادہ اسے ناپسند کرتی تھی جو اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے کہ اس سے شادی سے انکار ہو جائے، لیکن مجھے ساحر سائیں سے بات کرنی چاہیے، وہ خود ہی شادی سے انکار کر دیں گے۔ ہاں، اگر میں ان کو بتاؤں گی کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ خود ہی انکار کر دیں گے، وہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا سہارا صرف ساحر ہی تھا۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو یہ والی ایپیسوڈ؟ ویسے میں روز کی طرح آج بھی لیٹ ہوگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے یار، 9 بجے بجلی چلی جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں کب آتی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ خیر، آپ بتائیں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ساحر شادی سے انکار کر دے گا اور کیا پھر شادی ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا سٹوری میں؟ اور نور نے اپنے انجانے میں ہی اپنے دل کی بات بتا دی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، ثنا کا کیا ہوگا؟ یار تفصیل سے بتاؤ مجھے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کو تو تھینک یو۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، تو یار میں پہلے بول چکی ہوں، آپ اپنے ورڈ ضائع نہ کریں، میں اتنی ہی دوں گی، آپ جتنا مرضی شارٹ کرو، میں نے اتنی دینی ہے جتنی میرے بس میں ہے۔ میں مطلب اپنی جان پر وہ کر کے لمبی نہیں کھینچ سکتی، جتنا میرا وہ سٹیمنا ہے نا، جتنا میں دے سکتی ہوں، جتنا میرا وہ ہے ایک پوری لمٹ ہے کہ اتنا میں نے دینا ہے، تو اتنا میں دیتی ہوں۔ اور خیر اب میں چلتی ہوں یار، بہت ٹائم ہو گیا ہے، مجھے بھی نیند بھی آ رہی ہے، ابھی میں نے اپلوڈ بھی کرنی ہے یوٹیوب پہ، ہائے اللہ۔ تو چلیں جی، اب کے لیے خدا حافظ۔ اوکے، ابھی کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو کل صبح نیکسٹ ایپیسوڈ میں، صبح نہیں، رات کو ہی ملیں گے، کیونکہ صبح میں نہیں لکھ پاتی، میں شام تک ہی ایپیسوڈ میں لکھ لیتی ہوں تقریباً 7-8 بجے تک، لیکن پھر ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، اور ریکارڈنگ بھی لائٹ سے ہی ہوتی ہے، لائٹ کے بغیر میری ریکارڈڈ بھی میرا نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ تو ریکارڈ میں کروں گی کل، پھر ہم ملیں گے، میں کوشش کروں گی کہ اگر لائٹ ہوئی تو میں 9 بجے تک 10 بجے تک پوسٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ پہلی تاریخ ہے نا، تو پہلی تاریخ اگر آلسی پن دکھاؤ نا تو پھر پورا مہینہ ہی ویسے ہی گزرتا رہتا ہے۔ ویسے میں بہت بکواس کرنے لگی ہوں، اب میں چلتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔